دادی نے بڑے اہتمام کے ساتھ سنگتروں کے چھلکے سکھا کر خوب باریک پیسے اور ایک شیشی میں بھر لیے۔ سیڑھیوں پر بیٹھی ہلکی نرم گرم دھوپ کا مزہ لیتے ہوئے ماہا نے ان کے اس جتن کو دیکھا تو ہنس دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے دادی جان، فیئر اینڈ لولی کے اشتہار کی طرح اسے منہ پر لیپ کرتے ہی آپ کی پوتیوں کے رشتے طے ہونے شروع ہو جائیں گے؟ اسے لگاتے ہی ہمنا آپی کی گندمی رنگت لشکاریں مارنے لگے گی؟ اور ماہا، کینوؤں کی ٹوکری لے کر آتی باہر ثانیہ نے اسے سرزنش کی۔ بولنے دو اسے، اس کی زبان کے آگے تو خندق ہے، پٹر پٹر بولے گی، نہ بڑوں کا لحاظ نہ تمیز، نہ جانے کس پر پڑی ہے۔ دادی زیر لب کچھ اور بھی بڑبڑائیں۔ مجھے تو لگتا ہے دادی میں آپ پر پڑی ہوں۔ ٹوکری سے 2 کینو اٹھاتے ہوئے ماہا نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ جہاں ثانیہ نے مسکراہٹ دبائی وہیں دادی تڑپ اٹھیں۔ ہم تو ایسے بدلحاظ کبھی نہ تھے۔ چھوڑیں دادی جان، آپ بتائیں اس کا کرنا کیا ہے، میں لگاؤں گی۔ سونیا نے ہمیشہ کی طرح دادی کا دل رکھا۔ سب سے چھوٹی تھی مگر سب کے دل میں جھانک لیتی تھی، یا شاید اسے دل رکھنا آتا تھا۔ ثانیہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے شیشی لے لی۔ ابھی تو تمہاری اسکن خود اتنی سافٹ ہے کہ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی کہاں ہے۔ وہ پیار سے اس کا گال چھو کر بولی۔ میں استعمال کروں گی، دادی کے ٹوٹکے 100% رزلٹ دیتے ہیں۔ دادی ثانیہ کی اتنی سی بات سے خوش ہو گئیں، چپکے سے بولیں، ہمنا سے بھی کہنا۔ جی، ثانیہ نے آہستگی سے کہا اور دادی کو دیکھا۔ بوڑھے چہرے پر جوان پوتیوں سے متعلق فکر ہی فکر تھی۔ کیا تھا اس گھر میں؟ سفید پوشی کا بھرم اور 5 جوان لڑکیاں۔ ابھی تو صرف رباب کی شادی ہوئی تھی۔ دادی ہر آنے جانے والے کے سامنے یہی رونا روتی۔ ثانیہ کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمنا آپی تو بالکل ہی چپ ہو جاتی۔ اپنی بے وقتی کا احساس انہیں کڑنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ دادی کو منع بھی کرتیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات کہاں آتی۔ وہ چڑ جاتیں۔ کسی سے کہوں گی نہیں تو بات کیسے بڑھے گی؟ تمہاری ماں تو منہ میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھی ہے۔ اللہ کرے ہمنا کا کہیں رشتہ لگ جائے تو میں سکون کی نیند سوؤں۔ دادی اب بھی زیر لب بڑبڑا رہی تھیں۔ ان کے بعد بھی کہاں نیند نصیب ہوگی دادی آپ کو، ان کے بعد 3 اور باقی ہیں، ماہا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ دادی اس کا طنز پی گئیں، نہ جانے کیا سوچنے لگی تھی۔ اچھا، اللہ بہتر ہی کرے گا، پر جیسا رشتہ رباب کا جڑا شاید ہی کسی کا جڑے۔ دہلیز لے لی تھی احمر کی بہن نے، اللہ اس سے خوش اور سکھی رکھے، انہوں نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ احمر اور رباب کی شادی ایک زبردست رومان کا نتیجہ تھی۔ اس میں بھی احمر کا ہاتھ زیادہ تھا۔ انہوں نے رباب کو ایک شادی میں دیکھا، آ کر عپیہ کو بتا دیا۔ صرف بتایا نہیں بلکہ پیچھا ہی لے لیا کہ ابھی جا کر پرپوزل دیں۔ ان کے والدین بہت پہلے وفات پا گئے تھے، بس وہ دونوں بہن بھائی ہی تھے۔ عپیہ کی شادی ان کے بابا نے اپنی زندگی میں ہی کی تھی، مگر شادی کے چند سال بعد ہی اولاد نہ ہونے کی پاداش میں انہیں طلاق کا تحفہ مل گیا تھا۔ عپیہ کالج میں اردو کی لیکچرار تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وقف کر دی تھی۔ احمر نے انہیں رباب دکھائی تو وہ نازک سی خوبصورت لڑکی انہیں بھی بہت پسند آئی۔ وہ پرپوزل لے کر گئیں تو معلوم ہوا انہی دنوں ایک اور پرپوزل بھی زیر غور ہے، بلکہ فائنل ہونے کے قریب ہے۔ گھر والوں نے عپیہ سے معذرت کر لی۔ احمر تو بھڑک ہی اٹھے۔ اگلے دن وہ خود رباب کی امی سے ملے تھے۔ رباب کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ایک شخص اسے اتنی چاہ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے پردے کی اوٹ سے انہیں دیکھا بھی تھا۔ ان کی پرسنالٹی، بات کرنے کا خوبصورت انداز، دل نشین لہجہ، پھر اس کے لیے اتنی چاہت، اس کا ووٹ بھی احمر کی طرف ہو گیا، مگر وہ اپنی پسند کا برملا اظہار نہ کر سکی اور معاملہ اپنے والدین کے سپرد کر دیا تھا۔ حقیقتاً عپیہ اور احمر نے ان کے گھر کی دہلیز لے لی تھی، سو رباب کے والدین کو ہاں کرنی ہی پڑی۔ شادی کے بعد جب رباب نے احمر کو بتایا تو وہ ہنسنے لگے۔ جناب، آپ کو صرف ہماری کوششوں نے حاصل کیا ہے۔ جی نہیں، سب میری دعاؤں کا اعجاز ہے۔
وہ شرارت سے کہتی۔ احمد تو جیسے اسے پا کر گویا سب کچھ بھول گئے تھے۔ انہوں نے تقریباً رباب کو سارا پاکستان گھمایا تھا، اسے اتنا کچھ خرید کر دیا تھا کہ ڈھیر لگ گئے تھے۔ آخر رباب نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے بس میں نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ میرے پاس تو آپ ہیں احمد، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، وہ نہال ہو کر کہتی۔ احمد اور اس کے درمیان میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت دوستانہ تعلق پروان چڑھا تھا۔ احمد آفس سے واپسی پر اسے ہر بات بتاتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ اگرچہ احمد کی محبت میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا، مگر وہ اب بھی اس کا خیال رکھتے، اور رباب نے تو گویا انہیں اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی وہ ان کا اولین دنوں کی طرح خیال رکھتی۔ اب جب کہ ایک دوسری روح اس کے وجود میں سانس لے رہی تھی، تب بھی وہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رکھتی تھی۔ عپیہ نے بھی اسے بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح چاہا تھا۔ سارا گھر اس کے حوالے کر کے انہوں نے کبھی دخل نہیں دیا تھا، البتہ ہاتھ ضرور بٹاتی تھی۔ خاص طور پر اس حالت میں تو وہ اس کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ لوگ اس کی زندگی پر رشک کرتے، اس کے گھر کو جنت کہتے تھے، اور اب اپنی جنت کو احمد خود اپنے ہاتھوں برباد کرنا چاہ رہے تھے۔ رباب کی محبت تو ایک طرف، بچے بھی ان کے فیصلے کو زنجیر نہ کر سکے۔ ابھی کچھ دن پہلے تک تو سب ٹھیک تھا۔ احمد اسے بتاتے تھے ان کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے۔ یار عجیب احمق اور ہونک سی لڑکی ہے، اسے تو لباس پہننے کا بھی سلیقہ نہیں۔ ایک دن کہنے لگے، بیچاری غریب سی لڑکی ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، عمر کی شرٹ بدلتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی تھی، لیکن پلیز آپ اسے ٹیوشن دینے مت بیٹھ جائیے گا۔ کیا مطلب؟ احمد چونکے۔ آج ہمیں امینہ کے ہاں جانا ہے، اس لیے عین وقت پر آ جائیے گا۔ پہلے کبھی لیٹ ہوئے ہیں جو آج ہوں گے؟ آفس کے بعد میرا وقت تمہارے اور بیٹے کے لیے ہی تو ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بال سمیٹے تو وہ ناز سے مسکرا دی۔ دن یوں ہی محبتوں کی پھوار میں بھیگتے گزر رہے تھے کہ نہ جانے کب اور کہاں تبدیلی آئی کہ اسے محسوس تک نہ ہوا۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ رباب کی طبیعت اگرچہ ٹھیک نہ تھی، پھر بھی اس نے لنچ پر تھوڑا اہتمام کر لیا۔ احمد کو کیما کریلے بہت پسند تھے، اس نے وہ بھی بنا لیے، مگر وہ لنچ پر انتظار ہی کرتی رہی، اور 4 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ احمد لنچ پر نہیں آئے تھے۔ کوئی کام ہوگا، تم تو لنچ کر لو، عپیہ نے کہا۔ میں ایک بار معلوم کر لوں۔ آفس فون کیا تو معلوم ہوا وہ لنچ کے لیے جا چکے ہیں۔ وہ بے یقینی سے عپیہ کو دیکھنے لگی۔ کسی دوست کے ساتھ نکل گیا ہوگا، عپیہ نے تسلی دی۔ مگر ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا، رباب الجھنے لگی۔ عپیہ نے ایک نظر اس کی پریشان صورت کو دیکھا، پھر ہنس دیں۔ جانتی تھی کہ وہ احمد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ آئے گا تو پوچھ لینا، اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ چلو تم کھانا کھاؤ، اس حالت میں زیادہ دیر بھوکے رہنا ٹھیک نہیں، عپیہ نے سمجھایا۔ اس نے پھر بھی انتظار کیا، شاید کہیں راستے میں رک گئے ہوں، مگر انہیں نہیں آنا تھا۔ موسم کی ساری خوبصورتی غارت ہو گئی۔ وہ یوں ہی بے دلی سے چند لقمے لے کر اٹھ گئی۔ شام کو احمد آئے تو اس کا موڈ دیکھ کر پشیمان ہو گئے۔ سوری جانم، سوری، دراصل ایک بہت پرانا دوست مل گیا تھا، کھینچ کر لے گیا۔ میں نے لاکھ کہا کہ بھئی ہماری پیاری بیوی، بس میں نے آپ سے کچھ پوچھا؟ وہ کتنی آسانی سے ان پر ایمان لے آئی تھی۔ احمد ان کے سامنے شرمندہ ہوں، اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ تھی ہی پاگل۔ احمد کو روز کوئی نہ کوئی دوست ملنے لگا۔ رفتہ رفتہ لنچ باہر کرنا ان کا معمول بن گیا۔ رباب اکیلے لنچ کرتی، مگر ایک خالی پن کا احساس سا ہوتا۔ احمد واپس آ کر کئی بار معذرت کرتے، وہ ہنس دیتی۔ رفتہ رفتہ یہ معذرت بھی گئی۔ آج کل اسے گھر بہت یاد آنے لگا تھا۔ امی، ابو، بہنیں، اکلوتا بھائی، دادی کی باتیں، امرود کے درخت پر شور مچاتی چڑیاں، رات کو ٹی وی کے سامنے جمنے والی محفلیں،
حتیٰ کہ بیڈ روم میں بکھرے مونگ پھلی اور کینو کے چھلکے بھی، جنہیں سمیٹتے ہوئے وہ سب کو بے بھاؤ کی سناتی تھی۔ سناتے سناتے منہ سے کوئی نہ کوئی لفظ الٹ نکل جاتا کہ وہ تینوں ہنستے ہوئے دادی کے لحاف میں چھپنے لگتیں۔ خود اس کا غصہ نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا۔ امی اور دادی اس طرح ہنسنے پر ہمیشہ ڈانٹنے لگتی تھیں، مگر کہہ چھت پھاڑنے لگتے۔ ہاں، ماہا کی طبیعت تھوڑی نازک تھی، اسے جلدی غصہ آ جاتا تھا۔ سونیا نے بہت دنوں سے خط نہیں لکھا۔ فون کے باوجود سونیا کو خط لکھنے کا خط تھا۔ اپنی معصوم باتوں سے پورا خط بھر دیتی۔ رباب بہت دنوں تک اس خط کو پڑھ کر لطف اٹھاتی۔ آپی، پانی کی ٹینکی کے پاس جو سوراخ ہے، اس میں گلیری نے بچے دیے ہیں۔ سفید کبوتری غائب ہے۔ غالب گمان ہے کہ کسی بلے کے ہاتھ لگ گئی۔ دادی نے اس کے غم میں کئی دن ڈھنگ سے کھانا نہیں کھایا۔ آج ماہا کی امی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ سرور کے باغ کے مالٹے تیار ہو گئے ہیں، کل ہی پوری بھوری بھر کر دے گیا۔ دادی کو یقین ہے کہ اب ان کی پوتیوں کے رنگ ضرور نکھر جائیں گے۔ اور یہ سب پڑھ کر رباب کو لگتا کہ وہ وہیں ہے، ان کے پاس۔ یار، یہ تم اتنی ڈل سی کیوں رہنے لگی ہو؟ اسے خبر نہیں تھی احمد نہ جانے کب سے ناقدانہ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ چونکی، چائے ابل گئی تھی۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کپ نکالتے ہوئے وہ ذرا سا مسکرائی۔ آج کل اس کی کمر میں مستقل درد رہنے لگا تھا، جسم پھیل کر بے ڈول ہو گیا تھا۔ پھر بھی عام عورتوں کی طرح وہ خود سے غافل کبھی نہ رہی تھی۔ بہت سست نظر آنے لگی ہو، اور جسم دیکھو کیسے پھیل رہا ہے۔ رباب ہنس دی۔ کپ اس کے سامنے رکھا۔ یہ سب تو فطری ہے، ذرا فارغ تو ہونے دیں، پھر دیکھیں میں ویسی کی ویسی ہی نظر آؤں گی۔ ویسے، اس نے شرارتی نظروں سے احمد کو دیکھا۔ سنا ہے مرد کو شادی کے چند سال بعد اپنی بیوی پرانی گاڑی کی طرح لگنے لگتی ہے، کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہو رہا؟ احمد جھینپ گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ذرا غور تو کریں، آپ کے تیور کچھ بدلے بدلے سے نظر آتے ہیں۔ وہ مائل بشوخی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ احمد چونکے۔ اپنے لباس کا بہت دھیان رکھنے لگے ہیں، اب تو مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیتے۔ کل براؤن سوٹ کے ساتھ کیسی بد رنگ ٹائی لگا کر گئے تھے، ایک دم فضول لگ رہی تھی۔ اچھا؟ احمد ایک پل کو نہ جانے کہاں کھو گئے۔ حالانکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سوٹ کے ساتھ وہی ٹائی میچ کرتی ہے۔ انتہائی بدذوق لوگ ہیں، رباب برجستہ بولی۔ بائی دا وے، یہ لوگ کون ہیں؟ یہی آفس کولیگ وغیرہ۔ نہ جانے کیوں وہ نظریں چرا گئے۔ صرف یہی نہیں، وقت بے وقت گھر سے غائب ہو جانا، لنچ گھر سے باہر کھانا، پرفیوم کا بے تحاشا استعمال، اور تو اور اکثر ٹیرس پر کھڑے گنگناتے اور آس پڑوس میں جھانکتے ہوئے بھی پائے گئے ہیں۔ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں ان کے اندر ہونے والی تبدیلیاں گنوائیں، پھر دوستانہ انداز میں بولی، سچ سچ بتائیں، کہیں کوئی چکر تو نہیں چلا بیٹھے؟ اگر واقعی ایسا ہو تو؟ چائے کی پیالی میں جھانکتے ہوئے احمد نے بھرپور سنجیدگی سے جواب دیا۔ رباب کئی لمحے ششدر سی حیرت آمیز بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ تب ہی احمد کا بھرپور کہکہا فضا میں گونجا۔ بس ڈر گئیں؟ رباب کے سینے میں اٹکی سانس باہر آئی، پھر آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اتنا یقین ہے مجھ پر؟ مجھے معلوم ہے آپ مجھے چیٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے سے چھلکتا بھرپور اعتماد، اور یہ اعتماد ان کی محبتوں کا ہی تو اعجاز تھا۔ فرض کرو اگر ایسا ہو جائے تو؟ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے، کیا بتانا اور کیا پوچھنا چاہتے تھے۔ رباب نے ان کے لہجے پر غور ہی نہیں کیا۔ تبھی عمر بھاگتا ہوا آیا۔ رباب نے دونوں بازو پھیلا کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، پھر عمر کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکا کر چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جناب ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھلا ایک پرسکون گھر، پیارے پیارے سے بیٹے اور ایک عدد خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی بھٹک سکتا ہے؟ وہ مسکراتی ہوئی بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔
تو پھر ایسا کیوں ہو گیا؟ احمد زیر لب بڑبڑائے تھے۔ کب سے وہ ٹھنڈی ٹھار برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ڈبل روٹی کو چورا کر کے چڑیوں کو ڈال رہی تھی۔ امرود کی شاخوں میں چھپی چڑیاں شور مچاتی نیچے آتیں تو اس کی سیاہ آنکھیں چمک اٹھتیں اور وہ زور و شور سے گننے لگتی۔ 1 2 3 15 25۔ جیسے ہی ڈبل روٹی ختم ہوتی تو ساری چڑیاں پھر سے اڑ جاتیں۔ جب امی کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جاتیں تو ٹھٹک کر رکتیں اور بغیر سویٹر کے یوں وہاں بیٹھے رہنے پر سخت سناتی تھیں۔ مجھے نہیں لگتی سردی۔ وہ روز جھنجھلا کر وہاں سے اٹھتی اور جا کر دادی کے لحاف میں گھس جاتی، جو پلنگ پر بیٹھی لحاف ارد گرد لپیٹے تسبیح کرتی تھیں۔ ہائے ہائے کیا مردے جیسے ہاتھ پاؤں ہیں، میں کہتی ہوں پیچھے ہٹ جا۔ وہ کچھ اور لپٹ جاتی۔ اونٹ کی اونٹ ہو گئی ہے پر عقل۔ دھیرے دھیرے دادی کی مزاحمت دم توڑ دیتی۔ ان کی صلواتیں سونیا کی کھلکھلاہٹوں میں گم ہو جاتیں، اور حقیقت تھی کہ وہ اپنی اس چھوٹی پوتی کو چاہتی بھی بہت تھیں۔ پھر وہ وہاں سے اسی وقت نکلتی تھی جب ثانیہ یا امی ناشتے کے لیے پکارتیں۔ مہا نے تو جب سے کالج چھوڑا تھا صبح اٹھنا اس کے لیے گویا حرام تھا۔ تیز ہوتی بیل کی آواز پر اس نے ساری ڈبل روٹی ایک ساتھ چڑیوں کو ڈال دی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید دودھ والا کچھ جلدی آ گیا ہے۔ امی شاید ابھی تک اٹھی نہ تھیں یا نماز میں مصروف تھیں۔ وہ کچن سے برتن لے کر دروازے تک چلی آئی۔ کون ہے؟ باجی میں ہوں، مانی۔ مانی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ پھر خالہ ہاجرہ کا بیٹا مانی یاد آ گیا، جو بچپن میں تو اس کا کلاس فیلو تھا لیکن بڑے ہونے کے بعد اس نے نہیں دیکھا تھا۔ سونیا نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ لمبا تڑنگا مانی بڑا ہو کر خاصا بدل گیا تھا، مگر وہ رو کیوں رہا تھا؟ باجی؟ اس کے آنسو کچھ اور روانی سے بہنے لگے تھے۔ کیا ہوا مانی؟ باجی امی فوت ہو گئی ہیں، اس نے مشکل سے بتایا۔ کیا؟ کب؟ سونیا چیخ اٹھی۔ مانی کے ابو کا بہت بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ 5 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ رات کو انکل کو بھیجیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سر پٹ اندر بھاگی تھی۔ دادی، امی، اس کی چیخو پکار پر سب بوکھلا گئے تھے۔ دادی، وہ ان کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا سونیا میری بچی، بتا تو۔ خالہ ہاجرہ فوت ہو گئی ہیں۔ ہائے نہیں، امی نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ ثانیہ آپی نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا۔ ہمنا آپی ششدر سی کھڑی تھیں۔ مانی آیا تھا ابھی۔ اللہ رحم کرے، اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک ہی بیٹی بیاہی ہے، یہ مانی ہی تو بڑا ہے اب گھر میں۔ ایسی قیامت! کیا ہو گیا؟ ابو ابھی مسجد سے لوٹے تھے، حیران پریشان انہیں یوں روتا دیکھنے لگے۔ امی نے انہیں بتایا۔ ابھی تو میں مسجد سے آیا ہوں۔ انہوں نے حیران ہو کر سب کو دیکھا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو محلے میں خبر ہو جانی تھی۔ کیوں سونیا، کوئی غلط فہمی تو؟ ابو مانی خود آیا تھا ابھی 5 منٹ پہلے، سونیا نے زور دے کر کہا۔ ارے بچہ گھبرا کر سیدھا ادھر ہی بھاگا ہوگا۔ دادی نے لحاف ایک طرف رکھا، خود جلدی جلدی چپل پہننے لگیں۔ ثانیہ چادر دو میری، میں اور عائشہ جاتے ہیں۔ ایسے کڑے وقت میں بچیاں بیچاری کیا کرتی ہوں گی، کوئی رشتہ دار بھی پاس نہیں۔ ہاں آپ لوگ چلیں، میں محلے سے 1-2 لوگوں کو لے کر آتا ہوں، ابو نے کہا۔ گھر کے عقب میں وسیع خالی گراؤنڈ تھا جس کو عبور کر کے خالہ ہاجرہ کا گھر تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور براؤن دروازے والے گھر پر بلا کا سناٹا تھا۔ دادی اور امی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تذبذب کے عالم میں ثانیہ نے جو ساتھ ہی آ گئی تھی بیل پر انگلی رکھی۔ خاموش گھر میں دور کہیں بیل گونجی، پھر کوئی مرغا بولا۔ اندر کہیں دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ چوتھی بیل پر کوئی چپل گھسیٹتا دروازے تک آیا۔ اے ہے، چوری تلے دم تو لو، ایسی کیا آفت آ گئی؟ عجیب ہی دستور ہے، نہ کوئی وقت دیکھتے ہیں، بس ملک الموت کی طرح دروازے پر آن کھڑے ہوئے۔
2 گھڑی کی نیند لینا بھی عذاب۔ میں کہتی ہوں